أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 108 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا. البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جانے کی تیاری میں مصروف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی پر اگر اللہ نے چاہا تو میں وہاں آ کر نماز پڑھ لوں گا، یعنی مسجد زرار میں. لیکن جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر مقام زوآن کے مقام پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں اس نام نہاد مسجد کی حقیقت کھول دی گئی اور اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا. اس موقع پر آپ نے وہیں سے 2 صحابہ مالک بن خشم اور معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور اس عمارت کو، یعنی اس مسجد کو تباہ کر دیا. چنانچہ ان حضرات نے اس کو جلا کر خاکستر کر دیا. اس کا تذکرہ تفسیر ابن جریر میں بھی موجود ہے. مسجد قباء مسجد تقوی کے نام سے جو مشہور ہے، اس سے مراد مسجد قباء ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تعمیر فرمائی تھی جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے، اور قباء کی بستی میں جو 14 دن قیام فرمایا. یہ پہلی باقاعدہ مسجد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی، اور وہ مسجد نبوی بھی اس کے مصدقات میں داخل ہے، یعنی مسجد نبوی بھی جو آپ نے قباء سے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تعمیر کروائی. دونوں ہی کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ہیں. اس مسجد کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں نماز پڑھنے والے پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں. اس میں جسم کی ظاہری پاکی بھی داخل ہے اور اعمال کی پاکی بھی داخل ہے. قرآن کریم نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے جرف ہے، دراصل کسی زمین پر ٹیلے یا پہاڑ کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کا نچلا حصہ پانی کے سیلاب وغیرہ کی وجہ سے بہہ گیا ہو اور اوپر کھوکھلی مٹی رہ گئی ہو جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے، اور اس میں یہی جگہ ڈھانک دیتے ہیں، اس لیے ترجمے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے.
جو عمارت ان منافقین نے بنائی تھی، اس کے لیے آیت نمبر 107 میں تو یہ بیانانہ مقصود تھا۔ یہ عمارت انہوں نے مسجد کے نام پر بنائی تھی اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ مسجد ہے، اس لیے وہاں اس عمارت کے واسطے مسجد کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، لیکن اس آیت میں اس کی حقیقت بتائی گئی ہے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے عمارت کہا ہے، مسجد نہیں کہا۔ اللہ اکبر، کیونکہ حقیقت میں وہ مسجد تھی ہی نہیں۔ اسے جلانا، یہ مسجد وہاں تھی ہی نہیں، بنانے والے حقیقت میں کافر تھے اور بنانے کا مقصد اسلام دشمنی تھی، اس لیے اسے جلایا گیا، ورنہ اور کوئی مسلمان مسجد بنائے تو اسے جلانا جائز نہیں۔ اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے، یہ عمارت ان منافقین کے دل میں برابر شک پیدا کرتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمارت کے جلائے جانے سے ان منافقین پر بھی یہ بات کھل گئی کہ ان کی شرارت کا راز مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا ہے، اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں مسلسل شک میں مبتلا رہیں گے کہ نہ جانے مسلمان اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اللہ اکبر، ان کی بے یقینی کی اس کیفیت اور بے یقینی کی یہ کیفیت اسی وقت ختم ہوگی جب ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی ان کی موت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔